چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، فجر کی نماز میں آپ کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں اتنے انسان باتوفیق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی باجماعت سعادت دے رہے ہیں۔ دوسری خوشی مجھے یہ ہے، یہ جگہ، یہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اکابرین کا آنا جانا لگا رہا ہے بہت مدت سے، جن کے ساتھ کبھی بچپن میں یہاں آنا ہوتا تھا، اور ہم تو کھیل تماشا ہی یہاں کرتے تھے، لیکن ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ آتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ آج وہ نہیں ہے۔ مجھے خود اپنے والد کی اور ان کے بھی بڑے سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے۔ ان کا چلا جانا یہ خود ایک عبرت اور نصیحت ہے کہ ایک دن ہم بھی ایسے ہی نسیم منسیہ بھولے بسرے ہو جائیں گے، نہ جانے کوئی ہمیں یاد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ ہر ایک کی الٹی گنتی چل رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمر، ایک خاص مدت ہماری متعین کی ہے۔ جس دن سے ہم دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے اب الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ گنتی یوں نہیں ہوگی 1 اور 2 اور 3 اور 4، اب شروع ہو رہی ہے 100، 99، 98 یوں شروع ہو گئی۔ اب نہ جانے تو پورا ہو جائے۔ اس لیے سعادت مند ہے وہ شخص جو اس ملے ہوئے موقع کو، لمحات کو غنیمت جانے اور اللہ کو خوش کرنے میں، راضی کرنے میں اپنا آپ کو لگائے رکھے۔ وہ بہت نیک وقت انسان ہے۔ آپ حضرات اطمینان رکھیے، میں 15 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے آگے سفر کرنا ہے۔ حضرت مولانا کا اصرار ہوا، آپ حضرات کی طلب رہی ہوگی، تو صرف 15 منٹ میں انشاءاللہ جو قرآن کی آیت پڑھی وہ اور ایک حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا مفہوم اور اس کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت کے پاس 2 مضبوط ڈھال ہیں، جب تک ان کے پاس وہ رہیں گی تو امت پر کوئی عمومی عذاب نہیں آ سکتا، نہ آسمان سے، نہ زمین سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ خارجی اور نہ داخلی کوئی فتنہ، کوئی حادثہ، کوئی عمومی عذاب امت کو نہیں گھیرے گا جب تک ان کے ہاتھ میں 2 ڈھال ہیں۔ ڈھال تو جانتے ہوں گے، پرانے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں پکڑ کر رکھتے تھے، ایک ہاتھ سے کر رکھتے تھے، وہ ڈھال بچاؤ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے امت کے پاس 2 ڈھال ہیں، لیکن ایک ڈھال ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے، اب صرف ایک ڈھال رہ گئی ہے۔ اب اگر وہ ڈھال بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ ہماری حفاظت کا نہیں۔ کیا ہیں وہ 2 ڈھالیں؟ قرآن کے لفظوں میں ہی سنیے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لوگوں کو، امت کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات رہنا، آپ کا امت میں باقی رہنا، موجود رہنا، یہ عذاب سے بچانے کی ایک ڈھال تھی۔ یعنی نبی موجود ہو
اور امت پر کوئی عمومی عذاب آئے، ایسا نہیں، الا ہے کہ نبی ہی بد دعا کرے. ایسا ہوا ہے پچھلی امتوں میں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ ظلم سہے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، خون سے لہولہان ہو رہے ہیں، زخموں میں چور ہیں. فرشتہ آ کر اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت ہو تو ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور پوری بستی کو چور کر دوں. تو آپ تو پھر بھی کیا فرماتے؟ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان میں آئی. ایسا مسلم اتنا مہربان جس کو اللہ خود یوں کہ سرا پر رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو ان کی حیات، ان کا بقا، ان کا وجود امت کے لیے ایک ڈھال تھا کہ عذاب نہیں آئے. یہ ڈھال ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہے. اب آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، اللہ نے اپنے بات آپ کو بنایا ہے. دوسری ڈھال البتہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور قیامت تک اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس کا موقع دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ امت کو عذاب نہیں دے گا عمومی طور پر جب تک وہ استغفار کرتی رہے گی. یہ استغفار والی ڈھال میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. شام بھی توبہ، صبح بھی توبہ، رات کی اندھیریوں میں بھی توبہ استغفار، دن میں چلتے پھرتے استغفار. امت میں جب تک استغفار کا رواج رہے گا تو ایک طرح کی ڈھال قائم ہے کہ نہ آسمانی کوئی عذاب آئے گا، نہ زمینی کوئی عذاب آ سکتا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی پکڑ آ سکتی ہے. خارجی اور داخلی فتنوں سے محفوظ رہے گی جب تک استغفار کرتے رہے. لیکن بدقسمتی ہے امت کی، یہ ڈھال بھی نہایت کمزور پڑ گئی ہے. بس یہ سمجھتے ہیں کہ چند گنے چنے لوگ جو بستر اٹھائے پھرتے ہیں جماعت والے، ان کا کام ہے تصویر لٹکا کے استغفار پڑھنا. عام لوگ دھیان ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی کام کی چیز بھی ہے، یہ کوئی ضروری چیز بھی ہے، یہ کوئی ہماری جان بچانے والی چیز بھی ہے. کسی کا خیال بھی دل میں آتا بھی نہیں. سبھی سمجھتے ہیں کہ جو بیچارے جماعت کے لوگ گھومتے رہتے ہیں یا چند ملا مولوی لوگ ہیں، ان کا کام ہے کوئی اتفاق کریں. میرے بھائیو، یہ ہر آدمی کا کام ہے، ہر مومن کا کام ہے کہ وہ ہر وقت استغفار کرتا رہے. اور ذہن میں یہ بات لانا کہ ہم نے کون سے گناہ کیا ہے استغفار کریں. یہ خود ایک گناہ ہے، یہ خود ایک گناہ ہے کہ اپنے آپ کو معصوم سمجھنا. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں. ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، ہر ایک سے قصور ہوتا ہے. اور پھر استغفار کے لیے خطا ہی ضروری نہیں ہے. حفاظت اور امن کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے استغفار کرنا خود ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوتا تھا؟ آپ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، آپ معصوم تھے. لیکن آپ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 70 مرة، میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. بعض روایتوں میں 100 مرة، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ استغفار کرنا گناہ پر ہی نہیں ہوتا، اگر گناہ نہ ہوا ہو تو بھی استغفار کرنا. یہ ایک حال جو کمزور پڑتی جا رہی ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد جب مجلس میں بیٹھا میرا ذہن میں آیا کہ کیا بات کہی جائے، تو صبح کے سہانے وقت میں استغفار کرنا یہ میری اور آپ کی، پوری امت کی، پوری برادری کی امن کا ایک سامان ہے. اس کا ہمیں بہت اہتمام ہونا چاہیے. اور بڑے فوائد رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. 1 اور 2 اور 3 خوشخبریاں سنائی گئی، اور وہ 3 ایسی عظیم بشارتیں ہیں، 3 ایسی خبریں ہیں کہ وہ ہر مومن بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے. آج دنیا میں لوگوں کو کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہی ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے صاف تنگی ہے، مکان چھوٹا ہے، زمین تھوڑی ہے، کاروبار چھوٹا ہے، آمدنی کم ہے. اس کو تنگی کہتے ہیں. تنگی یہ لوگ پریشان ہیں ٹینشن سے، غم اور فکر سے. شادی نہیں ہو رہی بچی کے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا کوئی مقدمہ لگا ہوا ہے. ایسی ہزاروں ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کو غم ہوتا ہے. یا پھر آدمی پریشان ہے روزی اور روٹی کے مسئلے سے، کہاں سے کماؤں، کیسے کماؤں، 1 کا 2 کیسے بنے. اس کی تگ و دو میں، اس کی کوشش میں وہ حلال اور حرام کو بھی نہیں دیکھتا ہے. تو یہ 3 فکریں انسان کو گھیرے رہتی ہیں. تنگی کا شکوہ رہتا ہے، میرے پاس بڑی تنگی ہے، دشواری ہے. یا کوئی غم لگا رہتا ہے،
या रिस्क का मसला रहता है। हमारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहता है उसके लिए इन तीनों से नजात। हदीस जो मैंने सुनाई उसका ये मफ़हूम, मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करे, जअलल्लाहु मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह पैदा कर देता है। क्या नबी झूठा वादा फरमाए? सुनिए, और नबी वादा कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर ही, अल्लाह ने कहा है उनसे, तो अल्लाह की तरफ से ही मसाइल आते हैं, अल्लाह की तरफ से ही उन मसलों का हल आता है, उनकी चाबी अल्लाह उतारते हैं। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की शक्ल में हमें एक कुंजी दी है, एक चाबी दी है कि अपनी तंगी को खोलो, खुशहाली पैदा करो, मकान भी बड़ा हो जाएगा, कारोबार भी बड़ा हो जाएगा, औलाद भी बढ़ जाएगी, नस्ल भी दूर तक चलेगी, ये सब तंगियां दूर होंगी और खुशहाली आएगी। कब? जो आदमी इस्तिग़फ़ार को पाबंदी से करे। एक फायदा, व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, और अल्लाह ताला हर तंगी से, हर गम से, अल्लाह ताला हर गम से नजात अता करे। गम लगा रहता है, शादी का, ब्याह का, कर्जे का, फला का, अल्लाह हर गम से नजात अता फरमाएंगे इस्तिग़फ़ार की बरकत से। और तीसरा गम होता है रिज़्क़ का, उसके लिए भी अल्लाह ने फरमाया वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाएगा जहां से बंदे ने गुमान भी नहीं किया। तीन मसलों का हल बयान कर दिया, उसमें हमारी अमन भी है, हिफाजत भी है, बिरादरी भी महफूज, कौम भी महफूज, उम्मत भी बची हुई, और तीन फायदे भी उसके साथ अल्लाह ताला ने रख दिए। सबसे अहम मसला मेरी नज़र में रिज़्क़ का मसला। हर आदमी तज़ो में परेशान सुबह से शाम तक चक्कर काटता है, और उसके लिए ये वादा है, जो आदमी पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा आज़्म और यकीन के साथ, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ कुशादा कर देंगे और ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से गुमान नहीं हो। कैसा आता है रिज़्क़? ऐसी जगह से जहाँ से गुमान नहीं होता। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ताला आसमान फाड़कर बोरियां डाल देंगे, दराहिम और दीनार डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला थोड़ी आमदनी में, छोटी खुराक में बरकतें डालेंगे, पूरा कुनबा और कबीले के लिए वो काफ़ी हुआ करे। हदीस शरीफ में एक वाक़या था, उसको सुनेंगे तो ये मिसाल समझ में आएगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरत से फारिग होने के लिए, इस्तंजा करने के लिए जंगल में गए। पहले ज़माने में तो जंगल में ही जाते थे, घरों में, देहातों में कहाँ ये सब बैतुल खला होता था। किसी जगह बैठकर वो ज़रूरत से फारिग हो रहे हैं और उनके सामने कोई सुराख है, कोई बिल है। वो क्या देखते हैं कि उस सुराख में से एक चूहा निकला। ये कोई घड़ा हुआ वाक़या नहीं, हदीस की रोशनी में मुस्नद अहमद में रिवायत आई है। तो वो सुराख में से चूहा निकला और उसने सहाबी का मुंह देखा, वापस गए। थोड़ी देर बाद आया, अपने दांतों में एक दीनार सोने का एक सिक्का लाकर दबा कर लाया और सहाबी के सामने डाल दिया। फिर दोबारा सुराख में गया, फिर एक दीनार लेकर आया, फिर गया, फिर एक दीनार लेकर गया। इस तरह 17 दीनार लाकर उसने सहाबी के सामने डाले। 17 लाकर डाल दिए। और फिर वहां सुराख के बिल कोने पे बैठ के देखता रहा, यूं कर, गोया वो यूं कहना चाहता था कि ये माल उठा, ये खजाना उठा और जाया। लेकिन साहबी रसूल भी इस इंतजार में कि ये अब क्या करता है, इसके पास और पड़ा हो तो ला के डाले। इस साहबी वो भी इस इंतजार में बैठे हुए। फिर वो गया चूहा 18वीं मरतबा और अपने दांतों में सुर्ख रंग की एक थैली दबाकर लाया, लाल रंग की, सुर्ख रंग की एक थैली दबाकर लाया और वो लाके डाल दी, खाली थैली। गोया उसने अपनी ज़बान हाल से, अपने इशारों से ये पैगाम दिया कि मैंने खजाना भी दे दिया और उसकी थैली भी तुम्हें दे दी, अब किस चीज़ का इंतजार है? जो कुछ था वो सब उंडेल दिया है, उठाओ और जाओ। साहबी ने वो 17 दीनार उठाए, थैली में भरे और सीधे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हम होते, आप होते तो ले जाते सीधे अपने कमरे में और ऐसा छुपाते कि घरवाली को ना बताते, बीवी को ना बताते कि कुछ मिल गया। उनकी तख्तियाँ बड़ी साफ थी। वो सीधे हुजूर की खिदमत में गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس میں جو کچھ زکوٰۃ بنتی ہو وہ لے لیجیے. زکوٰۃ کی فکر پہلے. اور 17 دینار میں کیا زکوٰۃ؟ اللہ کے نبی اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ لے لیجیے. آپ نے معلومات کی کہاں سے آیا، کس طرح آیا، تو انہوں نے سنا ہے ایسے ایسے واقعہ ہوا اور یہ 17 دینار مجھے ملے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک اہویت بیدک، تو نے کھودا ودا تو نہیں تھا، اپنا ہاتھ ڈال کے تھیلی نہیں نکالی. ان کا نہیں، جس نے آپ کو مبعوث کیا، رسول بنا کر بھیجا، اس کی قسم میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خود بخود لا کے ڈال دیا. آپ نے دعا دی بارک اللہ لک، بارک اللہ لک، اللہ تجھ کو ان دیناروں میں، ان 17 روپے میں برکت دے. لا صدقۃ فیہا، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ استعمال کرو. صحابی رسول دوسرے صحابی جو واقعہ سنا رہا ہوں کہتے ہیں اس صحابی کا انتقال ہو گیا، 10 سال 20 سال کتنے سال وہ زندہ رہے، لیکن یہ 17 دینار ختم نہیں ہوئے زندگی گزر گئی. اس میں 2 دلیلیں ہمیں ملی. اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں کیا. سوراخ میں سے کس نے گمان کیا ہوگا، مل گئے. پھر اس 17 دینار کو اللہ نے زندگی بھر کے لیے کافی کر دیا. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی ہمیں سنا رہے ہیں کہ ایسی جگہ سے رزق دے گا اللہ جہاں سے بندے نے گمان بھی نہیں کیا. آپ چھوٹا سے ایک کھوکا لے کے بیٹھیں گے، چھوٹی سی ایک لاری اور ریڑھی ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس کو لگائیں گے، لیکن اللہ اسی میں آپ کی ساری ضروریات پوری فرما دے. کب؟ جب بندہ استغفار کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. بہت بڑے خزانے والے اگر لوگ ہوں، بڑی آمدنی ان کے پاس ہو، لیکن دل کی دولت، راحت اور سکون نصیب نہ ہو تو کس کام کی ہے دولت؟ اور اگر آمدنی محدود ہو، کسی کا مقروض نہیں، ضرورتیں پوری ہوتی جا رہی اور سکون ملا ہوا ہے تو وقت کا راجا اور بادشاہ ہے. ہمیں ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے. اللہ نے یہ کرتا اور پاجامہ اور یہ ٹوپی اور رومال ہمیں دیا ہے، اس کی برکت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والا کوئی بزرگ ہے. تو بڑے بڑے لوگ، کروڑ پتی لوگ میں نے خود روتے ہوئے دیکھے اپنے سامنے کہ مولانا دعا کر دیجیے. سب کچھ ہے لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے. تو لعنت ہو ایسی زندگی پر، لعنت ہو ایسی آمدنی پر جس میں آدمی راحت محسوس نہ کرے. اچھا خاصا بنگلہ ہے، اچھی بڑی دکانیں ہیں اور سب کچھ سامان ہے عیش کا، لیکن دولت جو سکون ہونا چاہیے وہ نہیں. یہ سکون تو انہی کو ملتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 2 پیسے کما رہے ہوں گے لیکن ذکر میں، تلاوت میں، استغفار میں، اللہ کی یاد میں ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور راحت بھی ملی، سکون بھی ملا ہوا جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائیوں، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میں نے 15 منٹ کا وعدہ کیا ہے، موقع ہوتا تو اور بھی عرض کرتا. خلاصہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں ہم سب کو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسے ہی شام کے وقت. ہمارے دعوت و تبلیغ کے شاید ساتھی موجود ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا ان کا بھی یہی پیغام ہوتا ہے کہ صبح 3 تسبیح کا اہتمام، شام کو 3 تسبیحات کا اہتمام. اللہ خود فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے لیکن صبح اور شام اہتمام سے یاد کرنا ہے. اہتمام سے. یہ صبح آتی ہے یہ بھی ایک پیغام دیتی ہے، شام ہوتی ہے وہ بھی ایک پیغام دیتی ہے. ہر آنے والا نیا دن ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ ہر ایک کو ایک عروج ہے، پھر ہر ایک کو ایک زوال ہے. پھر توانائی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ سورج اگتا ہے اور جوان ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے. ایک کہانی نہیں ہے یہ، میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارا بھی ایک اگنا تھا، پھر ایک زمانت جوانی کا آیا بھرپور، پھر اب ہم نڈال ہو رہے ہیں، غروب کی طرف چل رہے ہیں. ہم سب جن کے سفید بال شروع ہو گئے یہ سب زوال پذیر ہیں، ان کا زوال شروع ہو گیا. اب نہ جانے یہ سورج کب چھپ جائے، کب غروب ہو جائے، کوئی نہیں بتا سکتا. اگرچہ ایسے بھی حادثات ہوتے ہیں کہ غروب سے پہلے بھی غروب ہو جاتا ہے، غروب سے پہلے بھی غروب ہو جاتا ہے. اچانک اندھیرا آ جائے، اچانک بادل آ جائیں، اچانک طوفانی ہوائیں آ جائیں تو سورج موجود ہے لیکن اندھیرا ہے. ایسے میری اور آپ کی زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسے حادثات آتے ہیں، عین جوانی میں بندہ چلا جائے. لیکن اگر زندہ رہا، برکت رہی تو یہ تو ہوتا ہی ہے کہ عین جوانی پر چڑھ کر ہر انسان کو پھر زوال آتا ہے اور پھر ایک وقت ہوتا ہے جہاں جا کر وہ غروب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ یہاں سے سورج چلا ہے اور ڈوبے گا، اس ٹائم میں اللہ کو راضی کرنا.
یہ سورج اس لیے اگتا ہے، یہ رات اس لیے آتی ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ یہ سورج کے بعد پھر ایک تگڑا، بہت لمبا اور بہت بھیانک اندھیرا آنے والا ہے جو قبر کی شکل میں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی ملی ہوئی زندگی اور ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دن تو پورے ہو رہے ہیں، چاہے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ پورا کیجیے یا نافرمانی کے ساتھ پورے کیجیے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان دنیا سے گیا ہو اور اللہ اس سے ناراض ہو، مالک اس سے ملنا نہ چاہتا ہو، اللہ اس سے کہے کہ اسے میرے سامنے نہ لاؤ۔ حدیثوں میں یہ مضمون کیا ہوا ہے۔ اور بڑا سعادت مند اور خوش قسمت ہیں وہ بندے جو دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ان کی ملاقات کا متمنی ہو۔ حدیث میں یہ بات کیا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملنا پسند کیسے ہوتا ہے کہ زندگی بھر لگا رہا تیاری میں کہ اللہ سے ملنا، اللہ سے ملنا، اللہ سے ملنا، یہ تیاری میں لگ رہا ہے تو یہ اللہ سے ملنا پسند کر رہا ہے، تو اللہ بھی جواب میں ملنا پسند کرے۔ لاؤ میرے بندے، بہت محنت کرتا ہے، بہت مجاہدہ کرتا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی خواہشات کو مٹایا، لاؤ میرے سامنے، اللہ اس کو نوازیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اتباع ہوا خواہشات میں پڑا رہا تو اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہے۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ یوں کہ میرے سامنے مت لاؤ، سیدھا جانے میں ڈال دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو زندگی کے جو ایام باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول کے عشق کی آگ لگا دے، اس کے بغیر چاہتا نہیں۔ آگ تو لگی ہمارے دلوں میں، لیکن دولت کی آگ لگی، دنیا کی آگ لگی، اولاد کی آگ لگی، عہدوں کی آگ لگی، اس سب آگ کو بجھانا ہے، صرف مولا کی آگ لگانی ہے، محمد رسول اللہ کے عشق کا دیوا جلانا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔